اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات صلوات دیجئے محمد علی محمد پر۔ آپ سے گزارش ہے کچھ نام لے رہا ہوں۔ سید حسن عسکری رضوی، سیدہ ملکہ بیگم، سید عسکر حسین نقوی، سیدہ صالحہ سلطان، نایاب بیگم، اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے بھی مرحومین اور تمام علماء کرام اور راج عظام اور شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد۔ ایک بار اور بہتر انداز میں صلوات بھیج دیجئے هو الذی انزل علیک الکتاب، اور وہی ذات ہے اللہ کی جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکم ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی ام کتاب ہے، یعنی جن میں صاف اور واضح حکم ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ اس میں متشابہ ہے، یعنی کئی پہلو اس کے نکلتے ہیں، لوگ اپنی اپنی مرضی کا اس سے مطلب نکالتے ہیں، جیسے کہ آگے ارشاد وَفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، بس جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یہ ہمیشہ ٹیڑھا ہی سوچیں گے۔ آپ اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں گے، کسی ایک گروہ کی بات نہیں کر رہا، ہر جگہ یہ لوگ پائی جاتی ہیں، یہ قسم ہر جگہ، کہ آپ کتنی ہی سیدھی بات کر لیں وہ اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ میم میخ نکال لیتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سب کا ایسی طبقے سے سب کا واسطہ پڑتا ہے، جو خامخواہ میں بھی وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی ٹیڑھی چیز نکالنے کی کوشش کرتے۔ بس فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ، کیا کرتے ہیں؟ یہ اتباع کرتے ہیں ان آیات کا، متشابہ کا، یعنی اپنے مطلب کا، اب جو چاہتے ہیں وہ مطلب اس سے نکال لیتے ہیں۔ اور کیوں نکالتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فتنہ کیا جائے، من ابتغاء الفتنۃ، تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ ایجاد کیا جائے، وابتغاء تاویلہ، اور اپنی مرضی کی تعویل کی جائے، یعنی آیت کے مطلب کو اپنے مطلب پہ ڈھال لیا جائے، اپنی مرضی پہ ڈھال لیا جائے۔ ہوتا ہے نا ایسا، ورنہ اتنے گروہ کیسے بنتے، اتنے فرقے کیسے بنتے؟ کوئی فرقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جس کے پاس قرآن نہیں ہے نا، انہی میں سے وہ آیات نکالتا ہے اپنے مطلب کی، اور وہ اسی کو کہتے ہیں متشابہات، یعنی اگر وہ اپنے مطلب کی آیت اس کو نہ ملتی تو کیسے بناتا فرقہ؟ ہر ایک کو ضرورت ہے قرآن کی، اس کی ضرورت پڑے گی نا، آیات لے کر ضرور آئے گا، دیکھیے یہ آیت، دیکھیے یہ آیت، دیکھیے یہ آیت، ہے نا ایسا۔ اور بعض وہ ہیں جو محکم کو بھی متشابہ بنا دیتے۔ اب پروردگار عالم بعد والے حصے میں ارشاد فرمانے نہیں، آیت وہی چل رہی ہے، ساتویں آیت وہی آیت چل رہی ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَّأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان متشابہ آیات کی تعویل سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور کون جانتا ہے؟ جو راسخون فی العلم ہے۔ اب ہم نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کیونکہ اب راسخون فی العلم کی آج بات کریں گے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض لوگوں نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا۔ کیا کیا؟ 2 حصوں میں کیسے تقسیم کر دیا؟ کہتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پہ انہیں نے وقفہ دے دیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے جو کچھ نسخے ان میں وقف دیا ہوا ہے، انہیں نا ایک نشان بنایا ہوا ہے، زے بنا دیا یا قاف بنا دیا، وقفہ دیا ہوا ہے کہ بس اس کی تعویل کون جانتا ہے سوائے اللہ کے، کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ کو لے گئے وہ آگے، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے محکم یا متشابہ راسخون فی العلم اس پر
ایمان رکھتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ کوئی نصیحت اس سے حاصل نہیں کرتا مگر صاحبان فہم و شعور کے. دیکھیے یہ اولو الالباب جو ہے نا یہ ایک الگ تشریح چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ عقل کا بھی آیا نا قرآن میں، قلب کا بھی آیا ذکر، عقل کا بھی آیا. اولو الالباب جہاں آتا ہے اس کے خاص معنی، یعنی وہ ادراک، وہ شعور، وہ فہم جو بالکل مثبت سمت میں جاتا ہو. لمبی تشریح ہے، الگ مجلس چاہتے ہیں، لیکن اب یہ وہاں تک نہیں جانا چاہتے. اتنا سمجھ لیجیے کیونکہ بات ظاہر ہے کہ ہمیں اور کہیں اور نکل جائیں گے، وہ مطلب رہ جائے گا جو بتانا ہے. تو بس یہ سمجھیے کہ سوائے صاحبان عقل و شعور کے جو ادراک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، مثبت سوچ رکھتے ہیں، سوائے ان کے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. اب راسخون فی العلم کو اس کے ساتھ لے جائیں کہ وہ راسخون فی العلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. تو پھر راسخون فی العلم ہونے کا فائدہ نہیں ہوا نا بھائی، ہر کوئی ایمان لے آئے، بس ایمان والے ایمان لے آئے کہ جو کچھ بھی ہم اس پہ ایمان لے آئے. اور پھر ان آیات کو بھیجنے کا بظاہر کوئی فیض نہیں ہے نا. جب تعویل صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا ان کی تعویل، تو وہ آیات عبث اور کار عبث اللہ سے ممکن نہیں ہے. عبث کار تو نہیں یعنی جو چیز بھی بھیجی ہے تو رسول کے پاس بھیجی تو اس کا جواب ہے نا، سوال جو بھی سوال کرے گا اس کا جواب ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا رسول فرما دے کہ نہیں بھائی یہ تعویل تو اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم، معاذ اللہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لہٰذا اس کو جان کے الگ کیا گیا. کیوں الگ کیا گیا؟ کہ راسخون فی العلم ہے جمع. اگر بات صرف رسول پہ رک جاتی نا تو پھر مان لیتے. وہ راسخ فی العلم ہوتا تو کہتے ہاں رسول راسخ فی العلم ہے. لیکن راسخون فی العلم کے لیے پھر ان کو دلیلیں لانا پڑیں گی کہ راسخون فی العلم کہتے کسے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی کہ وجہ کیا ہے. اب آپ دیکھیے یہ اسی آیت میں لوگوں نے کام دکھا دیا نا. یہ ہے محکم متشابہ کا مسئلہ. اسی آیت میں کام دکھا دیا کہ الگ کر دیا اس کو. حالانکہ وہ ایک لفظ ہے عطف، واو عاطفہ کہلاتا ہے. عربی جو ذرا سی بھی جانتا ہے، طلبہ بھی یہاں بیٹھے، یہ واو عاطفہ ہے. واو عاطفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے کا حکم ہے اسی میں بعد والا بھی، یعنی کیا بنے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یعنی اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم ہیں، ان کے سوا کوئی اس کی تعویل نہیں جانتا. آئیے راسخون فی العلم کسے کہتے ہیں، کون ہے؟ پہلے انسان کی بات کرتے ہیں نا. آپ پہلے انسان کے علم کا اندازہ لگائیے، انسان کا علم کہاں تک گیا. اب تھوڑی دیر مجھے اجازت دیجیے گا، یوں سمجھ لیجیے کہ کلاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک مسئلہ ہے جو سمجھانا ہے اور مادہ پرستوں کو جواب بھی دینا ہے. مادی ان کو نا جو مٹیریلسٹ جن کو کہا جاتا ہے مادہ پرست، کہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کائنات کی حقیقت مادہ ہے. یہ مادہ حرکت کر رہا ہے نا، یہ مادہ حرکت کر رہے. پورا ایک ظاہر کے فلسفہ ہے، بہت بڑا فلسفہ ہے، بہت گہرا فلسفہ ہے. وہ جو خواہ کے پھر رہے ہوتے ہیں نا ملحد میں، ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ جو پڑھے لکھے جنہیں نے پورا فلسفہ ایک ترتیب دیا ہے، ہزاروں سال پر محیط ہے یہ مادہ پرستی کا فلسفہ. جو اور دلیلیں ہم یہ دیتے ہیں آپ کو، دلیلیں ان کے پاس دلیل سے ثابت کرتی ہے ہر چیز مادی ہے، اور واقعی ہے بھی مادہ، حقیقت میں مادہ ہی ہے سب. یہ مادہ ہے کیا، بس یہ تھوڑی دیر آپ کو زحمت دیں گے، کیونکہ اس کے بغیر ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے جہاں آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں. اچھا بچوں کے فائدے کے پیچھے کچھ تو پڑھتے ہیں ظاہر بچے، جو ظاہر ہے کیمسٹری، فزکس، بایولوجی یہ سب پڑھتے ہیں، ان کی تو سمجھ میں آ جائے گی بات آسانی سے. لیکن باقی کو بھی ہم بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ تو اسکول کالج میں پڑھایا جاتا ہے جو ہم بتاتے ہیں کہ مادہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اصل چیز کیا ہے، مادہ. یہ جتنے بھی فلسفی بڑے گزرے مارکسسٹ وغیرہ، یہ سارے ان کا فلسفہ مادی ہے. یہ مادہ پر کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہے یہ مادہ ہے. اسی لیے ان کے نعرے بھی کیا ہوتے ہیں، مادی نعرے ہوتے ہیں. مادی نعرے ہوتے نا، روٹی کپڑا اور مکان. یہ میں کسی پارٹی کا نعرہ نہیں بتا رہا، میں خلاصہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ ان کی پوری جو ہے اکنامک، یعنی معاشیات، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے. کسی حد تک بات بھی صحیح ہے، ایسا نہیں کہ غلط ہے، بات صحیح ہے. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کے ایک حد تک، کیونکہ مادہ پرست. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، مادہ پرست صرف اس کو نہیں کہتے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا ہو. ممکن ہے اللہ کو مانتا ہو مگر مادہ پرست ہو، عالم ہو مادہ پرست ہو، نمازی ہو مادہ پرست ہو. آپ نہیں دیکھتے صبح شام زندگی میں ہے نا ایسے لوگ. مادہ پرست تو ہر قسم کے ہو سکتے ہیں. جیسے دہریہ، ملحد الگ ہے، دہریہ الگ ہے. ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ملحد. الحاد جس کو کہتے ہیں، الحاد کا مذہب الحاد ہے اس کے پاس، یہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا.
دہریہ اور چیز ہے. دہر کہتے ہیں زمانے کو، حالانکہ دہریہ کی اصطلاح بھی انہی کے لیے استعمال ہوتی ہے. دہریہ ہے یعنی اس کا کوئی مذہب، ٹھیک ہے اصطلاح ان کے لیے استعمال ہوتی ہے عام، لیکن ہم آپ کو معنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے نکلا. دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانے کو کہتے ہیں نا. حل تعالی الانسان حین من الدہر، یاد آ گیا؟ دہر یعنی زمانہ، دنیا، کائنات، یہ مادی دنیا، یہ دہر ہے، یہ دہر ہے. بس یاد رکھیے دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا پرست کو. ضروری نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا ہو، ممکن ہے مسلمان ہو مگر دہریہ ہو، یعنی دنیا کا پجاری ہو. عالم ہو دہریہ ہو، انجینئر ہو دہریہ ہو، ڈاکٹر ہو دہریہ ہو، نمازی ہو دہریہ ہو. دہریہ وہ جو دنیا کی پوجا کرتا ہے، جو دنیا کے پیچھے ہے نا، دنیا کے پیچھے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اسے کہتے ہیں دہریہ. لیکن یہ عام طور پہ اب اصطلاح کس کے لیے مشہور ہو گئی؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ملحدین کے لیے. اس سے میں نے ذرا سی تشریح کر دی کہ دہریہ کا مطلب الگ ہے، الحاد کا مطلب الگ ہے. ملحد الگ ہے، دہریہ الگ ہے. دہریہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، مذہبی آدمی بھی دہریہ ہو سکتا ہے، مذہب کا ہے لیکن دہریہ ہے. کیوں؟ دنیا پرست ہے، دنیا چاہتا ہے، دنیا کی پوجا کرتا ہے، دنیا اس کو چاہیے، جہاں سے بھی ملے، جیسے ملے، بے ایمانی سے ملے، وہ دہریہ ہے، اس کو کہتے ہیں دہریہ. اب آئیے مادہ ہے کیا؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آج تک کوئی مادے کی تعریف کر ہی نہیں سکا، نہ کر سکتا ہے ہی نہیں مادے کی تعریف. جو کچھ بھی ملتا ہے وہ مادے کے خواص کے بارے میں ملتا ہے، مادے کے خاصیتیں جو ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا ہماری بات؟ دیکھو بھائی سونا ہونا نہیں کوئی اللہ کے لیے. بھائی پتہ ہے یہ جتنا خشک، یاد رکھیے کہ جتنا خشک مطلب ہوتا ہے نا اتنے میرے گھنٹے 12 گھنٹے لگتے ہیں. اور جب تک میں خود کسی مسئلے کو خود اچھی طرح سمجھ نہیں لوں تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ تو یہ مسئلہ ایسا تھا جس کو سمجھنے میں مجھے خود کئی گھنٹے نہیں کئی دن لگے نا. کئی دن تک میں اس کو اسٹڈی کرتا رہا، کراچی میں بھی خوب اسٹڈی کی. یقین جانے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلے میں نے سمجھ لیا کہ مسئلہ ہے کیا، کیونکہ جب تک میں نہیں سمجھوں گا تو میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا؟ پھر آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں کی کہہ کے چلے گئے، سوال کریں گے تو میرے پاس جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میں خود ہی نہیں سمجھا، میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ ایسے ہی ہوگا نا. پھر میں آئے بائیں شائیں کروں گا، پھر میں کہوں گا نا وہ فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں جگہ پڑھ لینا، فلاں کتاب میں لکھا ہے. یہی بہانے ہوتے ہیں نا، اور کیا بہانے ہو سکتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ اشارے آپ کو صرف اس لیے دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کچھ باتیں کہ یہ نہ سمجھا کیجئے نا آپ. خطابت کا اصول یہ سکھایا جاتا ہے. میں بھی جب چھوٹا سا تھا 5ویں کلاس میں تھا تو مجھے بتایا گیا پہلی تقریر میں، جب مجھے یاد کرائی میرے ٹیچر نے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بہت نیک بہت شریف انسان تھے. ظاہر ہے جو انہوں نے پڑھا وہ مجھے پڑھایا. تو کہا بیٹا دیکھو جب تقریر کرنے جانا تو یہ سمجھ لینا سامنے جتنے بیٹھے سب گدھے ہیں. یقین جانے میں آپ سے بتا رہا ہوں اصول ہے، یہ سکھایا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے فن خطابت میں. بات ہے کہ سب کو بیوقوف ہے ظالم، گدھے سب بیوقوف، بس تم ایک عقل مند ہو، بولتے چلے جانا. ٹھیک ہے، یہ ہے دنیا کی خطابت کا اصول. اچھا اس وقت بھی جب میں 5ویں کلاس میں، اب 10-11 سال کا تھا، اس وقت بھی یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سب سے بڑا عقل مند اور جو سامنے اتنے بڑے بڑے لوگ شرفا عقلا بیٹھے ہیں، یہ سب معاذ اللہ بے وقوف. نہیں، ہضم نہیں ہوئی. تو جب آگے پڑھتا گیا تو بات سمجھ میں آئی. اور جب حوض علم میں گیا تو بالکل سمجھ میں آ گیا. وہاں بالکل الٹا اصول ہے، ہمارے یہاں بالکل برعکس ہے. ہاشمی خطابت کا جوہر یہ ہے کہ سامنے جو بھی بیٹھا ہے نا اس کو اپنے سے قابل سمجھو. سمجھ گیا؟ سامنے جو بیٹھے ہیں تمہارے مجمع، اس کو اپنے سے قابل سمجھو. کیوں؟ کوئی بھی سوال کر لے گا نا، کوئی بھی سوال کر لے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں کسی ہو سکتا ہے کسی کا سبجیکٹ وہی ہو، اس نے ساری زندگی وہی پڑھا ہے، آپ کیا اس کے سامنے بات کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. تو ہم نے پھر یہ سیکھا حوض میں کہ نہیں، سامنے مجمع کو کبھی کمتر نہ سمجھنا، کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا، کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ آگے بڑھ گئے. نہیں، یہ سمجھنا کہ ان میں سے ہر شخص تم سے زیادہ قابل ہے، تاکہ تم جو گفتگو کرو احتیاط سے کرو اور سنبھل کے کرو. کون سا اصول اچھا ہے؟ وہ اصول اچھا ہے یا یہ اصول اچھا ہے؟ وہاں آج بھی یہ سکھایا جاتا ہے. بس یہ سمجھ لینا تم سامنے نہ پیسے بیٹھے اور شروع ہو جاؤ بس جو تمہیں یاد کرایا گیا نا. لیکن نہیں، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، قابل لوگوں کا مجمع ہے، PhD بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، دانشور بیٹھے ہیں، بھائی
ایسے عام آدمی تو نہیں بیٹھا ہوا کوئی، بس یہ مجھے اللہ نے اس لیے شرف دیا، مولا نے اس لیے شرف دیا تاکہ سب میری شکل دیکھ لیں، اس لیے میں اوپر بیٹھا ہوں تاکہ سب مجھے دیکھ لیں. یہ اللہ نے مجھے شرف دیا ہے نا، عزت دی تو اس کا احترام کرو، اس کو بچاؤ اپنی عزت کو، ٹھیک ہے نا. یہ مولا کے در سے عزت ملی ہے، اس کے سمجھتے نہیں نا لوگ کہ مولا عزت دے رہے، اس عزت کی حفاظت کرو نا. تو لوگوں کو بے وقوف نہیں بناؤ، لوگوں کو بے وقوف نہیں بناؤ، انہیں اپنے سے قابل سمجھو گے تو پھر کیا کرو گے؟ تم سنبھل کے گفتگو کرو گے، احتیاط سے گفتگو کرو گے کہ میری کوئی بھی بات پکڑ لی جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ مادے کی کوئی تعریف نہیں ہے، مادے کے خواص کو بیان کیا جاتا ہے. خواص یہ ہیں، مادے کے خواص یہ. وہ خواص کیا ہیں؟ خواص بتائے جاتے ہیں کہ جو چیز بھی وزن رکھتی ہے، جگہ گھیرتی ہے اور حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کے محسوس کر لے اس کو، وہ مادہ ہے. بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. مادہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرے، وزن رکھے اور ہمارے حواس خمسہ میں سے کسی حص کے قابو میں آ جائے یا محسوس کر لے، پانچوں یا کوئی ایک حص محسوس کر لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں مادہ. ٹھیک ہے. مادے کی آخری اکائی، آخری چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا کرتے جائیں، یعنی وہ آخری اکائی جس کی مزید تقسیم ہو تو وہ مادہ نہیں رہتا ہے نا. یعنی وہ آخری اکائی کہ مزید تقسیم کریں تو وہ مادہ نہیں رہے گا، اپنی مادی حیثیت کھو بیٹھے گا، اسے کہتے ہیں سالمہ. اب دیکھیے میں ساری اردو، فارسی، عربی کی اصطلاحات استعمال کروں گا، سیدھی سی بات ہے کہ مجھے انگلش میں نہیں پتا کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بس سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ سالمہ ہوگا، اس کا سالمہ. اور اس کو کہتے ہیں، اس کے جو اجزاء ترکیبی ہیں ان کو کہا جاتا ہے عناصر. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عناصر. تو جو آخری اکائی ہوگی، آخری وہ اکائی کہ اس کے بعد اگر اس کو مزید تقسیم کیا جائے تو وہ مادہ نہیں رہتا، اسے کہتے ہیں سالمہ. ٹھیک ہے. عنصر کا جو آخری حصہ یا ذرہ، ایک عنصر کا آخری حصہ یا ذرہ کہ جسے مزید تقسیم کیا جائے تو وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہے، اسے کہتے ہیں جوہر. اسے کیا کہتے ہیں؟ جوہر. یعنی ایٹم، انگلش میں ابھی ایٹم بتا دیں گے کیوں اس کا نام ایٹم ہے، لیکن اسے کہتے ہیں جوہر. چنانچہ جو پانی ہے نا، پانی کی آخری اکائی یعنی وہ قطرے کا قطرہ جہاں تک جا سکتا ہے، آخری اکائی جہاں اس کو مزید تقسیم کیا جائے تو وہ پانی نہ رہے، اسے کہتے ہیں پانی کا سالمہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ پانی کا سالمہ کہتے ہیں. پانی کے اجزاء ترکیبی بچہ جانتا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن، وہ سالمہ، اس کو کہتے ہیں سالمہ. اس کی بھی مزید تقسیم کی جائے وہاں تک کہ اس کے اجزاء ترکیبی نہ رہیں، یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن نہ رہے تو وہ پانی کا جوہر کہلاتا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ پانی کا جوہر. اب آسان سے نتیجہ دیں آپ کو، آسانی سے. یہ جو سالمے ہیں نا، یہ سالمے جو ایک قطرے میں لاکھوں ہیں، ایک قطرے پانی میں کتنے ہیں؟ لاکھوں، تعداد نہیں. اور جوہر 1 انچ کے 70ویں کروڑویں حصے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. سالمہ ایک قطرے پانی میں لاکھوں سالمے، اور وہ جو جوہر ہے وہ کیا ہے؟ 1 انچ کا 70 کروڑواں حصہ. یہ سائنس بتا رہا ہوں آپ کو، 70 کروڑواں حصہ، جو بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا آج بھی. ان کو کہتے ہیں غیر مرئی، یعنی نظر نہ آنے والے، نظر ہی نہیں آتے. آخر میں مادہ بھی کہا جاتا ہے جو نظر، آج تک ایسے ہی نظر نہیں آتے، کہیں نظر نہیں آ سکتے. یہ جوہر، یہ جو 1 انچ کے 70ویں کروڑویں حصے سے بھی چھوٹا ہے. 70 کروڑویں 1 انچ اور اس کا 70 کروڑواں حصہ. اس جوہر کو دریافت کس نے کیا؟ اس جوہر کو دریافت کیا. اب ظاہر ہے کہ عربی، اردو، فارسی میں تو اس کو کہتے ہیں ڈیموکراتس، انگلش میں شاید ڈیموکریٹس ہوگا یا ڈیموکراٹس ہوگا، مجھے نہیں معلوم. یونانی فلسفی.
اور 470 قبل مسیح میں پیدا ہوا، 360 قبل مسیح میں مر گیا۔ اب یہ بھی بچوں کے لیے سوال ہے، ابا سے جا کے پوچھنا کہ ایک آدمی 470 میں پیدا ہو کے 360 میں مر کیسے گیا؟ ہے نا؟ سوال ہے نا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، ابن انشا نے اردو کی آخری کتاب میں یہ سوال رکھا ہے نا، میں نے اس کو کئی بار پڑھا، مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے وہ کتاب، اس کی اردو کی آخری، واقعی وہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اردو ختم ہو گئی۔ تو وہ اس میں اس نے سوال رکھا کہ بھئی آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ پیدا ہوا 500 میں اور مرا 430 میں، یہ 500 میں پیدا ہو کے 430 میں مر کیسے گیا؟ ہے نا؟ یہ قبل مسیح والا ہو گیا نا کہ 470 قبل مسیح میں پیدا ہوا، 360 قبل مسیح میں مر گیا ڈیموکریٹ۔ یہ وہ پہلا فرد ہے جس نے اس جوہر کو دریافت کیا۔ یہ میں علم بتانا چاہ رہا ہوں، انسان کا علم، اس جوہر کو دریافت کیا جو سالمہ لاکھوں سالم ہے، اور ان میں 70 کروڑواں حصہ اس کا ہے 1 انچ میں۔ اس جوہر کو، اس کو کہا گیا ایٹم۔ ایٹم اس لیے کہا گیا کہ ناقابل تقسیم تھا۔ کیا تھا یہ؟ ناقابل تقسیم۔ اب اس کی مزید تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، یعنی اس نے مادے کی آخری حد یہ بتائی، اس کو بتایا کہ یہ ایٹم ہے جو 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے سے بھی چھوٹا۔ اس وقت دیکھیں کوئی مشینیں تھیں، یہ وسائل آج کے تھے؟ آپ دیکھیے علم کہاں تک تھا، ہے نا؟ ہم کہتے ہیں جدید دور۔ ابھی ایک پروگرام ہوا تھا، وہ نشر نہیں ہوا، شاید اسی وجہ سے نشر نہیں ہوا کہ مصیبت ہو گئی تھی ان کی، یا شاید نشر ہو جائے، کہہ تو رہیں کہ نشر ہو جائے گا بعد میں پی ٹی وی پہ۔ تو وہاں یہ ہو رہا تھا کہ جدت پسندی اور قدامت پسندی اور ماڈرنزم، تو تعریف کیا ہے؟ ماڈرنزم کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ماڈرنزم کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے کہ ہر زمانہ اپنے زمانے کا ماڈرن زمانہ ہے، ہر زمانہ۔ حضرت آدم کے بعد سے جو بھی زمانہ ہے نا، وہ اپنے زمانے کا ماڈرن ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ بھی ماڈرن تھا پرانے لوگوں کے لیے جو بوڑھے ہو جاتے تھے، بھئی یہ جدید لوگ ہیں نا، ہے نا؟ یہ میں تشریح نہیں کرنا چاہتا، آپ اس میں جتنا سوچیں گے آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی، ہے نا؟ 60 سال پہلے، 50 سال پہلے چھوٹے چھوٹے سے تھے ہم، تو ہمارے بڑے کہتے بھائی جدید زمانہ ہے، ہم بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہمیں ٹی وی کھولنا آ گیا۔ ہمارے بڑے ہم سے کہتے تھے ٹی وی کھول دو بیٹا، ہمیں نہیں کھولنا آتا۔ ہاں ہاں، ہمارے گھر کی بات، بیٹھے ہوئے بوڑھے، بیٹا ٹی وی کھول دو، اور وہ ٹی وی کھول کے خوش ہوتے تھے کہ ہم ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ انسان ارتقائی حالت میں ہے، ہمیشہ سے آگے بڑھ رہا ہے نا، تو جو بھی زمانہ ہے وہ جدید ہے۔ جو زمانہ، جناب ادریس کا زمانہ جدید زمانہ ہے، جناب نوح کا زمانہ اپنے دور کا جدید زمانہ ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اپنے دور کا جدید زمانہ ہے۔ اب آج جس کو آپ جدید زمانہ کہہ رہے ہیں، 20 سال بعد والی جو نسل ہوگی وہ اس کا جدید زمانہ ہوگا۔ تو ماڈرنزم کوئی ایسا نہیں کہ آج ہے پہلے کو پتہ نہیں کیا تھا، نہیں، ہر زمانہ کیونکہ آگے بڑھ رہا ہے نا، آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جب آگے بڑھ رہا ہے تو جس زمانے میں جو نسل ہے وہ جدید نسل ہے، وہ جدید نسل ہے، وہ اپنے ماڈرن دور میں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تشریح، یہ اب صرف ایک ایک نکتہ ایسے دیتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ سب تشریح طلب ہے، لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ تو اس ڈیموکریٹس نے ایجاد کیا، دریافت کیا اس کو۔ بتائیے کتنا بڑا وہ قابل ہوگا جس نے اس زمانے میں جب نہ ٹیلی اسکوپ نہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس نے یہ دریافت کیا کہ ایٹم اصل جو ہے وہ ایٹم نے ناقابل تقسیم، 2500 سال تک یہ ناقابل تقسیم قرار پایا، یعنی سب نے اس کی تقلید کی، ڈیموکریٹس کی۔ جتنے بھی بعد میں حکمہ، فلاسفہ، سائنسدان جو بھی آئے، وہ سب اسی نظریے پر تھے کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بچوں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایٹم ناقابل تقسیم۔ لیکن ابھی کیا ہوا؟ اس ایٹم کو توڑ دیا گیا۔ کون سا ایٹم؟ جو 1 انچ کے 70 کروڑویں حصے سے چھوٹا ہے، اس کو انسان نے توڑ دیا۔ اور جب اس ایٹم کو توڑا تو اس میں ایک اور کائنات نکل آئی بھائی۔ کائنات، اتنی چیزیں نکلی اس میں سے کہ نام پڑھتے رہ گئے، مجھے تو نام نہیں یاد ہوئے۔ 3 اہم چیزیں، 3 بنیادی چیزیں جو دریافت ہوئی۔ کیا دریافت ہوئی؟ نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یہی ہے نا؟ 3 چیزیں نکلی۔ اب اس میں سے جو نیوٹرون اور پروٹون ہیں وہ ایک جگہ مرکز پہ جمع رہتے ہیں،
الیکٹران جو ہے وہ پروٹون کے گرد گردش کرتا ہے، جیسے سورج کے گرد سیارے گردش کرتے ہیں نا، برقی شعاؤں کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ برقی یعنی وہی نوری شعاؤں۔ اب آپ نے دیکھا کہاں بات کہاں گئی؟ قطرہ، سالمہ، جوہر، اس جوہر کو توڑا، ایٹم کو توڑا، اندر سے ایک اور دنیا نکل آئی بھائی، نیوٹرون، الیکٹرون، پروٹون، پتہ نہیں کیا یہ تین اہم نکلے۔ کہا کہ یہ گردش کرتے رہتے ہیں، یہ برقی شعاعیں اس کے لے کے گردش کرتی رہتی ہیں۔ بس ابتدا میں کچھ بھی نہیں تھا، سائنسدان کہتے ہیں آج تک یہی تحقیق ہے، کچھ نہیں تھا سوائے برقی شعاؤں کے، سوائے برقی یعنی نوری شعاعیں، برق یعنی وہی بجلی سے ہے نا، برق نوری، سوائے نوری شعاؤں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا بس اسی لیے مادہ اور انرجی، اس کو انرجی کہتے ہیں نا برقی شعاؤں کو، توانائی، کہ مادہ اور توانائی ایک دوسرے کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب یہ آزاد ہو جائیں شعاعیں تو برقی پارے، یہ نوری شعاعیں، اور جب یہ تہہ در تہہ جمع ہو جائیں تو مادہ۔ ایک ہی چیز سمجھ میں آئی ہماری بات؟ جس کی نہیں بھی سمجھ میں آئی سلوات سب بھیجیے گا۔ اللہ یعنی یہ برقی شعاعیں جو پانی کے قطرے کے سالمہ جوہر اس سے توڑ تاڑ کے نکلی ہیں، یہ نوری شعاعیں پھیلیں تو نور ہیں، پھیلیں تو برقی پارے، اور جمع ہو جائیں تہہ در تہہ تو کیا بن جاتا ہے؟ مادہ۔ تو کہاں پہنچا نتیجہ کہ سب سے پہلے کیا تھا؟ شعاعیں، نوری شعاعیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کہہ رہے ہیں اسی نوری شعاؤں کا جب تحلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے، اسی پہ سائنسدان بجلی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ایٹمی بجلی گھر، ایٹمی بجلی گھر دنیا میں کیا ہے؟ اسی لیے تو اس کا نام ایٹمی بجلی گھر ہے نا، کہ اسی پہ کام کرتے ہیں، اسی پہ تحقیق کرتے ہیں، یہیں سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ اب آئیے بحار الانوار، دو حدیثیں ایک جیسی۔ پہلی حدیث، پہلا قول مولا عارفان کا، اول ما خلق اللہ نور ہے نا۔ اب یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا، کیونکہ جیسے الزام لگا دیتے ہیں لوگ، روز پہ کوئی میسیج آیا، کسی نے کہا بھئی پہلے ہو چکا ہے، ہاں مسلمانوں کو یہی ہو گیا کہ ہمارے آدمی پہلے کر گئے۔ کیا ہے نا، کیا ہے یہ ناقبت اندیش بادشاہوں ملوکیت کے ہاتھوں اسلام تباہ ہوا، مسلمان تباہ ہوئے، ورنہ دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا مسلمانوں نے۔ اور انہی کی یادگار یہ اب بیٹھے ہوئے سارے ٹٹ پونجیے عالم اسلام میں حکمران بن کے۔ کیا کیا جائے؟ کیا ہے نا۔ پس سب سے پہلے اللہ نے کس کو خلق کیا؟ نور۔ اب اسی دوسری حدیث کو لے لیجئے، اللہ کے رسول کی، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ نہیں، بات مکمل نہیں ہوئی، بات تو اب مکمل ہوگی۔ 2500 سال میں انسان پہنچا، 2500 سال میں انسان اس نتیجے پہ پہنچا کہ سب سے پہلے کچھ نہیں تھا، نور ہی نور تھا، نوری شعاعیں تھیں، یہی سب کچھ بنی بعد میں۔ اب میرا مولا فرماتا ہے نہج البلاغہ میں، لو شئت لجعلت الماء نورا، اگر میں چاہوں اس پانی سے نور کو پیدا کر دوں۔ پانی دینا، پڑھ دیتا تو وہ مفہوم آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، معذرت کے ساتھ۔ میں نے اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ میں نے پہلے اس مسئلے کو خود سمجھا، کیونکہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا نا۔ اور یاد رکھیے میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیجئے۔ فقیہ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے نا تو اللہ کے بندو ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں دیتا کہ کسی نے پوچھا بتاؤ یہاں جاؤ یہ کر لو، جاؤ ایسے کر لو، نہیں، جب تک وہ تحقیق نہیں کرتا، چاہے اسے تحقیق میں مہینوں لگ جائیں۔ یہ جو جدید مسائل پیش آتے ہیں، آپ کیا سمجھے مجتہد ایسی فتویٰ دے دیتا ہے؟ نہیں، اس کے ایکسپرٹس کو بلاتا ہے۔
میں ایک شاہد ہوں، میں گواہ ہوں، میں آپ سے ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں گواہ ہوں۔ ان کے ماہرین کو بلایا جاتا ہے، فقیہ پہلے خود سمجھتا ہے۔ جیسے ایک زمانے میں وہ کون سی بیبی کا ہوا تھا مسئلہ، وہ بچے پیدا ہونے کا تھا نا سلسلہ، ٹیسٹ ٹیوب کا مسئلہ، یا آج کے مسائل پیدا ہوئے، یا وہ کون سی کوائن ایک عربی کرنسی کا چلا تھا، بٹ کوائن ہے نا۔ اب یہ سب ہمیں یاد نہیں رہتا نا، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن اب کیا کیا جائے سمجھانے کے لیے، سمجھ گئے، بلایا جاتا ہے، ماہرین کو بٹھایا جاتا ہے، سمجھاؤ یہ مسئلہ ہے کیا، پھر اس میں سے فقیہ نکالتا ہے کہ کہاں تک حلال ہے کہاں سے حرام۔ تو ایسے زبان نہ کھول دیا کرو علی کے چاہنے والوں، مراجع کے لیے تمہیں نہیں معلوم ان کی حقیقت کیا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ وہ جو پوری زندگی غرق ہو گئے نا، علم کے سمندر میں غرق ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ مشکل میں نہ رہیں، آپ کا مشکل حل کرنے کے لیے، آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا نا، یہ میں نے خدا نہ کرے کوئی شباہت نہیں ہے میری وہاں مراجع سے، میں نے عرض کر دیا میں ادنا سا طالب علم، لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بات، کہ جب تک وہ خود نہیں سمجھے گا آپ کو کیسے سمجھائے گا، ہے نا۔ تو اب میں بالکل کلیئر ہو گیا اس معاملے میں نے اس کو اتنا پڑھا، اتنا اسٹڈی کیا، اتنا زیادہ نکال کے کہ اب مجھے بالکل ازبر ہو گیا نا، مجھے سمجھ میں آ گئی ایک بات۔ جب سمجھ میں آ گئی تو پھر مجھے سمجھ میں آئے کہ راسخون فی العلم کہتے کسے ہیں، ہے نا۔ ابھی میں نے شروع کی ہے بات، سمجھ میں آئی بات۔ اب جو مولا فرماتے ہیں لو شئت لجعلت الماء نورا، اگر میں چاہتا اس پانی سے نور کو، کیوں؟ وہ حقیقت جانتا ہے نا کہ جس کا نور محمد عربی کے ساتھ خلق ہوا ہے، وہ نور کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ شعاؤں کی حقیقت کو جانتا ہے، تو کائنات اس سے بالاتر نہیں۔ اب سن لو مقام علی کیا ہے، اللہ کے بعد اللہ نہیں، خبردار 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 وہاں تک نہ جانا، وہی تو اللہ ہے جس نے علی کو بنا دیا ہے۔ کہاں جاتے ہم اگر علی نہ ہوتا تو، بتائیے کہاں جاتے، کیا حال ہوتا ہمارا، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ بس وہی اللہ ہے، وہی اللہ جس کے لیے اللہ اکبر، اللہ جل یا علی اللہم صلی علی محمد۔ تو اب سمجھ میں آئی بات، اللہ کے بعد، محمد عربی کے بعد، عالمین پر مولا صرف میرا تمہارا نہیں ہے۔ مولا کہنا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ عالمین کا مولا ہے، کائنات اس پر حاوی نہیں ہے، وہ کائنات پر حاوی۔ جب اس منزل پر دیکھو گے نا علی کو، کہ ظاہر ہے اس زمانے میں تو کس کو کیا سمجھ میں آتا کہ ایٹمی پلانٹ کیا ہوتا ہے، پاور پلانٹ کیا ہوتا ہے، کسی کو کیا معلوم تھا، لیکن علی تو جانتا ہے نا کہ اس میں کیا چھپا ہوا ہے۔ بنا بھی دیتے تو لوگ یہ کہتے ہیں نا معجزہ ہو گیا، ہے نا، معجزہ کر دیا، لیکن جانتے ہیں نا علی کہ آئے گا زمانہ، آئے گا جب میری بات لوگوں کی سمجھ میں آئے گی کہ اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں بجلی ہے، یہ اور بات کیا آپ کو نہیں ملتی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے نا، تو بھائی یہی ہے، کیا کیا جائے، ایسے ہی ہے، ایسے گزارا ہوگا، اسی طرح گزارا کرتے رہیے، انشاءاللہ 75 گزر گئے، 75 اور گزر جائیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی، یہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ جناب آگے جا کے ترقی کرے گا، جیسے ہم چھوٹے چھوٹے تھے بڑے خوش ہوتے تھے آگے پتہ نہیں کہاں جائے گا، ملک کہاں جائے گا، کہتے بھیا وہیں رہتا تو اچھا تھا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ خیر جناب چھوڑیے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آئیے ہم اپنی بات کرتے، تو اب سمجھ میں آیا۔ اب میرے آپ کے لیے معجزہ ہے نا، کیونکہ ہم عاجز ہیں وہ کام کرنے سے۔ علی کے لیے معجزہ نہیں، محمد عربی کے لیے معجزہ نہیں، وہ نباز کائنات ہیں۔ کیا ہے؟ نباز تو سمجھتے ہو نا بچوں، وہ نبض دیکھنے والا۔ پہلے نبض دیکھ کے مرض بتاتے تھے، اب پہلے 1 لاکھ روپے کے ٹیسٹ کراؤ پھر بتائے گا کیا ہوا ہے۔
صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی ڈاکٹر حضرات برا نہ ماننا، میں مولویوں کو بھی ایسی کہتا ہوں، سمجھ گئے؟ سب کو ایسی کہتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں برا ماننے کی ضرورت نہیں، اب سب ایک ہی جیسے ہیں سارے، جو بھی شعبہ ہے نا وہ سب ماشاءاللہ ایک ہی لائن پہ چل رہا ہے. وہ اکا دکا الگ کر دو بیچارے. ایماندار جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں وہ واقعی انسان کی خدمت کرنے والے میں جانتا ہوں، انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر شعبے میں ہیں. لیکن میں بطور کلی بات کر رہا ہوں. معاشرے میں جو آپ اور میں دیکھتے ہیں نا، میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، میں مشاہدے کی بات کرتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں کہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. تو اس میں گوبھی ہو تو وہ مولوی ہو اور کسی بھی شعبے کا جو بھی ہو، سب ایک ہی ماشاءاللہ مادہ پرستوں کی مخالفت کرتے ہیں اور مادے کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، ہے نا؟ مادے کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، ہے نا ایسا؟ ہاں پروردگار سب کو سلامت رکھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نباس معصوم کون ہے؟ نباس کائنات. کائنات کی نبضیں اس کے ہاتھ میں. اب یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ اللہ کا حبیب اشارہ کرے اور چاند کے ٹکڑے کر دے. چاند کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. ابھی بتاتا ہوں آپ کو. چاند کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اب یہ کوئی بڑی بات نہیں. کیوں؟ یہ حاوی ہیں ان پر. اللہ نے پہلے ان کے نور کو خلق کیا ہے، بعد میں باقی سب کو خلق کیا ہے. اب ان کی خاطر اگر سورج پلٹ کر آ رہا ہے تو اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں عاجز ہوں، وہ عاجز نہیں ہے. جو جانتا ہے کہ کہاں نشان رکھوں گا تو میٹھا پانی نکلے گا، کہاں تلوار کی نوک رکھوں گا تو یہاں سے چٹان نکلے گی، ہے نا؟ ایسا ہے نا؟ یہ میں نے اشارے دیا آپ کو کہ ہمارے لیے وہ نباز کائنات، وہ جانتے ہیں کہ کائنات کی نفس پہ کب کہاں. اسی لیے یہ جو القاب دوسروں کو دیے گئے ہیں نا، دیے جاتے ہیں غوث، قطب، ابدال، یہ سب کس کے ہیں؟ یہ امام کے لقب ہیں. یہ کس کے لقب ہیں؟ یہ سب صرف امام کو زیبا ہے، کیونکہ امام پر یہ کائنات چل رہی ہے. درمیان سے امام کو ہٹاؤ گے کائنات ختم. یعنی عالمین کا جو محور ہے، مرکز ہے، وہ کون ہے؟ امام. امام امام. آپ دائرہ بناتے ہیں پرکار سے، ہٹا لیتے ہیں، مرکز نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا. لیکن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بغیر دائرہ بنے گا؟ چھوٹے سے چھوٹا دائرہ نہیں بن سکتا نا، بڑے سے بڑا نہیں بن سکتا نا. جیسے ہی آپ نے پرکار ہٹایا، کہاں ہے مرکز؟ دکھائیے مجھے. ہے ہی نہیں. آپ پینسل سے نشان ڈالیں وہ بات کی بات ہے. میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں. دائرہ بنا، مرکز غائب ہے. لیکن جانتے ہیں سب کہ مرکز کے بغیر دائرہ بن ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ فطرت جس پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. پس یہ کون ہے؟ یہ محور و مرکز کائنات ہے امام. یعنی کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے. یہ کائنات کے پیچھے نہیں ہے، کائنات اس کے پیچھے ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. آئیے ایک مرحلہ آگے لے کے جائے آپ کو. مضمون بہت لمبا ہے، لیکن بس کیا کریں کہ ہمیں وقت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور بتائیں گے. راشقون فی العلم کے میں نے آپ کو بتایا درجات ہیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. اب دیکھیں، ایسی روایت پڑھتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں. ہمارے بہت سے پڑھنے والے جھجک جاتے ہیں. جھجکنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں کہ راسخون فی العلم کے پہلے درجے پہ اللہ کا رسول ہے. کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے. اور ہم سب یعنی ائمہ طاہرین، ہم تمام جتنی بھی تعویلیں ہیں، کل میں اقوال بھی پڑھوں گا لیکن آج مجھے ابھی کچھ اور بتانا ہے آپ کو. تو وہ جتنی بھی تعویلیں ہم جانتے ہیں، ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ وہ درجہ ہے، معصومین کا مقام ہے جو سب سے بلند ہے نا، ائمہ طاہرین کا مقام. اور ائمہ طاہرین میں کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ سب کچھ ہے علی،
مگر کس کے بعد؟ الا لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی، بس وہی علی ہے جو رسول کے بعد ہے۔ اور کلمے میں بھی وہی ہے، کلمے میں بھی وہی ہے نا۔ جب کوئی زیادہ بقرات بننے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں پہلے کلمہ بدل کیا پھر مجھ سے بات کر، ہے نا۔ یہ ترتیب، خوبصورت ترتیب ہمارے کلمے کی نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، اس ترتیب کو نہ بگاڑو نا، یہ ترتیب حسین ترین ترتیب۔ وہی علی ہے، وہی علی ہے جو محمد عربی کے بعد، جس کے لیے محمد عربی نے کہہ دیا کہ یہ ہے میرے بعد، اختیارات سب رکھتا ہے مگر نبی نہیں ہے۔ اختیارات سارے ہیں مولا والے، ہے نا سارے اختیارات، پھر کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اب آئیے تیسرے درجے میں، بلکہ پہلے درجے میں ہم سب معصومین کو لے گئے نا، لیکن معصومین کے پہلے درجے میں خود معصومین نے کیا کیا تاکہ رسالت کے مقام کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ احتیاط سوائے امام کے کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہے نا۔ اس لیے کہ کہیں میرے لوگ بہک نہ جائیں، میرے شیعہ بہک نہ جائیں، ان کے یہ ذہن میں رہے کہ رسول رسول ہے، رسول رسول علی کے شیعوں کبھی گمراہ مت ہونا، اللہ کے لیے کبھی ان وادیوں میں نہ چلے جانا جن وادیوں میں تمہیں لوگ لے جانا چاہتے ہیں، نہ جانا۔ بہت آج کل معاشرہ بڑا عجیب و غریب، طرح طرح کے ہر طرف سے یلغار ہوئی ہے نا، مختلف افکار کے حملے ہوئے ہیں ہر طرف سے۔ وہی آخری زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف سے ایک نئی آواز، ہر طرف سے ایک نیا بھونپو، ہر طرف سے ایک نئی پرکشش آوازیں آ رہی ہیں، پرکشش کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، کھینچ رہی ہیں اپنی طرف، نہیں وہیں پر ہے نا جہاں پہ ائمہ نے چاہا ہے نا کہ بھئی اس سے آگے نہ جانا۔ آئیے تیسرا درجہ بتائیں آپ کو۔ ابھی ہم نے آپ کو ایمانداری سے یونانی فلسفی کا بتایا، ڈیموکریٹس کا۔ میں نے عرض کر دیا میں جو نام لے رہا ہوں یہ عربی میں، فارسی میں، اردو میں ڈیموکریٹس، انگلش میں اس کا کیا تلفظ ہوگا مجھے نہیں معلوم، ڈیموکریٹس ہوگا یا ڈیموکریٹس ہوگا، جو بھی ہوگا بہرحال ہے بہت ظاہر، اتنا جس نے ایٹم ایجاد کیا اس کو کون نہیں جانتا ہوگا، ہر معمولی سے طالب علم جو سائنس کی علوم پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے، لیکن میں نے آپ کو اس کا تلفظ بتایا، اردو والا ڈیموکریٹس کا علم بتایا میں نے آپ کو۔ آئیے اب آپ کے نابغہ بتائیں، راسخون فی العلم کا وہ درجہ جو معصومین کے بعد آتا ہے، اس میں ایک نام ہے بہت بڑا، بہت ہے نام، لیکن میرے پاس تو وقت وہی ہے، ایک ہی نام بتا سکتے ہیں آپ کو، اور ظاہر ہے کل کی مجلس سے دیکھیں کیا ہوتا ہے، زندگی رہی تو کل۔ تو وہ نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کا۔ دو طوسی ہیں یاد رکھیے گا تشیع میں، ایک ہے شیخ طوسی ابو جعفر طوسی جن کا نجف میں ہے نا روضہ، باب طوسی جن کے نام پہ ہے نا، یعنی اتنا بڑا عالم ہے کہ حرم کے ایک دروازے کا نام ان کے نام پہ ہے، باب طوسی۔ جب باب طوسی سے آپ باہر نکلیں گے حرم سے باہر تو سامنے الٹے ہاتھ مسجد طوسی ہے نا، مکتب طوسی اور مسجد طوسی، یعنی مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی، وہیں شیخ طوسی کی قبر ہے۔ بس شیخ طوسی کے بارے میں دو جملے آپ سے کہہ دوں کہ یہ شیخ طوسی وہ ہے کہ جب بغداد میں وہ کرخ کو آگ لگا دی گئی، پورے شیعوں کی بستیاں جلا دی گئی، مار دیا گیا، کاٹ دیا گیا، سب تباہ و برباد، ان کا کتاب خانہ جلا دیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا کتاب خانہ تھا جو جلا دیا گیا۔ یہ خالی ایک لباس میں یہاں آ گئے، یہ ذرا پرسکون جگہ تھی اور کچی آبادی تھی، نجف میں اس وقت کوئی ایسے زیادہ لوگ نہیں رہتے تھے، وہاں آ کے انہوں نے اسی جگہ پہ جہاں آج ان کی قبر ہے وہاں چھوٹا سا کچا سا ایک باؤنڈری بنائی اور وہ غریبوں کے فقیروں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، خالی ہاتھ پڑھانا شروع کیا۔ اور حالت یہ تھی کہ رات کو اندھیرے میں نکلتے تھے، جب سب سو جاتے تھے تو لوگ جو کھا کے تربوز کے چھلکے ولکے پھینک دیتے تھے نا، خربوزے کے، تربوز کے، یہ چھلکے جمع کرتے تھے، ان کو دھوتے تھے اور ان کو ابال کے پکاتے تھے تاکہ صبح طالب علموں کو ناشتہ دیا جائے۔ یہ حوضہ علمیہ نجف کی بنیاد، سمجھ گئے آپ؟ شیخ طوسی کون ہے؟ جس نے حوضہ علمیہ نجف کی بنیاد رکھی، بنیاد رکھی۔ آج کہاں ہے حوضہ علمیہ نجف؟ یہ 2 انچ کی زبان بڑی آسان ہے چلا دینا علماء کے لیے، مراجع کے لیے۔ تم کو معلوم کیا انہوں نے کیا کیا ہے، کیسے بچایا ہے مکتب کو، کیسے تشیع کو بچایا ہے، کیا کیا قربانیاں دے کر بچایا، اور آج تک لاکھوں علماء مراجع پیدا ہو گئے، سب کا ثواب جا رہا ہے نا اسے، ایک فرد کو، شیخ طوسی کو۔ یہ ہے شیخ طوسی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی الگ، وہ بھی مشہور، ان کی قبر کاظمین میں، ابھی بتاتے ہیں قبر کے بارے میں آپ کو، لیکن پہلے ان کے بارے میں سن لیجیے۔ یہ شیعہ نہیں تھے، یہ دوسرے مکتب کے تھے، ہمارے برادران کے مکتب سے ان کا تعلق تھا، تھے ذہین،
17 سال کی عمر میں، جس کو کہنا چاہیے کہ ان کے حساب سے درجہ اجتہاد پہ پہنچ چکا تھا یہ شخص، بہت قابل، اور ایک علم نہیں، نہ معلوم کتنے علوم پر یہ حاوی تھا۔ ہوا کیا، خود کہتے ہیں، اپنی داستان انہوں نے خود لکھی ہے، لکھی ہوئی ہے، تاریخوں میں موجود ہے، ہم نے بھی لکھی ہے، ان کے لیے جو مقالہ اپنی کتاب میں ہم نے لکھا ہے، جو کتاب انشاءاللہ اب آنے والی ہے، اس میں پورا ہم نے تفصیل لکھی ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی۔ تو یہ خواجہ نصیر الدین طوسی کہتے ہیں کہ میری نظر سے ایک حدیث گزری، مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ النوح، کہ اہل بیت کی مثال، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے، من رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن آرزا فغرقہا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔ کہا میں بڑا حیران ہوا، حدیث ان کی اپنی، کہتا مجھے، پھر میں نے تحقیق شروع کی تو پھر حدیثیں نکلنا شروع، تو میں نے 20 سال تک اہل بیت کی شان میں حدیثیں جمع کی۔ خواجہ طوسی کہتے ہیں کہ 20 سال تک جمع کرتا رہا، کتاب تیار کی، اور میں خوش تھا، اور اپنی کتابوں سے، شیعہ نہیں کہتے ہیں، اپنی کتابوں سے جمع کی، اور میں خوش تھا کہ میں بغداد لے کے جاؤں گا، اس وقت فرقے وارانہ فسادات بہت ہوتے تھے نا، تو لے کے جاؤں گا، خلیفہ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ میں نے ایسی کتاب بنائی ہے کہ اب کوئی جھگڑا نہیں رہے گا مسلمانوں میں، اپنی کتابوں سے بنایا ہے، اس کو رائج کرا دو، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بیچارے بڑے خوش توس سے، انہیں توس وہی یعنی جس کو آپ مشہد اب کہتے ہیں نا، اس کا اصل نام کیا ہے، توس ہے نا، زمین تو توس تھی، مشہد تو آپ کی شہادت کے بعد مشہد کہلایا، وہ اب وہ مشہد ہے، مشہد مقدس ہے الحمدللہ۔ تو وہ توس سے چلے بغداد پہنچے، معتصم باللہ کا زمانہ تھا، جلدی جلدی چلتے ہیں تاکہ وقت جلدی سے نکل جائے، ہمارا آپ وقت بچا لیں۔ پہنچے، معلوم ہے کہ وہ دجلہ پہ پکنک منا رہا ہے، بادشاہ تفریح کر رہا ہے، اور اس کا وزیر اعظم کون تھا، ابن حاجب، اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم، اور اس لیے بھی وقت کا سب سے بڑا عالم کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا تھا یہ سب سے بڑا ہے نا، جس سے بادشاہ حکمران لقب دے دیں اس سے بڑا کون ہے بھائی؟ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمیں تو حکومت نے لقب دیا ہے، افسوس افسوس افسوس، ایسے درباری بن جاتے ہیں لوگ، اچھے بھلے لوگوں کو ہم نے درباری بنتے ہوئے دیکھ لیا۔ تو وہ جناب وہ ابن حاجب عالم تھا بہت بڑا، وزیر اعظم، اس کی ناک کا بال، تو یہ پہنچا، اس کو اس نے باریابی ملا، اجازت ملی کہ بھئی تو اس سے کوئی عالم آیا ہے، اس نے کتاب پیش کی کہ حضور میں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ اس لیے لکھی ہے کہ ہماری یہ جھگڑے ختم ہوں، لوگ امن و امان سے رہیں، محبت سے رہیں۔ تو وہ تو جاہل، آپ کو پتہ ہے نا، بادشاہ جاہل ہوتا ہے، وزیر پڑھا لکھا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ کا اصول ہے، آج تک چل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو بادشاہ جاہل تھا، بادشاہ کو کیا پتا، اس نے ابن حاجب کو بھائی دیکھ بھائی کیا لکھا ہے، تو پڑھا ہے نا، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے نا، پڑھے لکھے سارے کام دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچھا کریں برا کریں جو بھی کریں، بادشاہ جو ہے وہ مزے سے پکنک منا رہا ہوتا ہے، بادشاہ مزے کر رہا ہوتا ہے، آپ کے غم میں دبلا ہو کے کبھی دبئی جاتا ہے، کبھی برطانیہ جاتا ہے، کبھی امریکہ جاتا ہے، کبھی جرمنی جاتا ہے، کبھی فرانس جاتا ہے نا، تو آپ کے غم میں، غم بھی تو غلط کرنا ہوتا ہے نا، کسی طرح غم کو تو ختم کریں نا، غم آپ کا کھائے جا رہا ہے اس کو بیچارے کو، مرا جا رہا ہے آپ کے غم میں، آپ سے مراد ہے کہ آپ نہیں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے جہاں ہو رہا، آپ کے یہاں تو سب اچھا ہے ماشاءاللہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا جناب، تو بقول ابن انشا کے بادشاہ جاہل، سوال نامہ دیا تھا نا آخر میں، ہر چیپٹر کے آخر میں ابن انشا سوال نامہ دیتے، تو اس نے ایک سوال کیا تھا کہ بتاؤ جاہل رہ کر بادشاہ بننا پسند کرو گے یا پڑھ لکھ کر اس کا وزیر؟ یہ سوال تھا اس کا، تو وہ آج تک میرے ذہن میں اس کا سوال ہے ابن انشا کا۔ تو خیر جناب ہوا یہ کہ ابن حاجب نے دیکھا وہ جناب صفحہ کھولتا جائے، اس کا رنگ سیاہ پڑتا جائے، رنگ سیاہ پڑتا جائے، اہل بیت اہل بیت اہل بیت، یہ کیا تو نے لکھا ہے؟ اس میں تو سوائے اہل بیت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے کہ سرکار میں نے اپنی کتابوں سے لکھا ہے، اور وہ حدیثیں لکھی ہیں جن سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اس نے غصے میں اس کی وہ کتاب دجلہ میں پھینک دی، دریائے دجلہ کے کنارے پکنک ہو رہی تھی نا دریا میں، اب تو قلمی نسخے ہوتے تھے، اس میں ہاتھ سے لکھا۔ اب کہتا ہے کہ میرے 20 سال کی محنت 20 سیکنڈ میں جو گئی، تو میرا کلیجہ حلق کو آ گیا، میری آنکھوں میں اندھیرا آ گیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا، اور کچھ ہی دیر میں پانی سیاہ، ساحل کا جہاں پھینکا تھا پانی سیاہ ہو گیا، روشنائی سیاہ ہو گیا، تو دونوں ٹھٹے لگا رہے، ہنس رہے، قہقہے لگا رہے۔ کہتے جب میں چلنے لگا تو ابن حاجب نے مجھے آواز دے کر کہا کہاں کا رہنے والا ہے تو میں نے پلٹ کر کہا کہ توس۔ کہتا بڑی بھری ہوئی آواز تھی میری، آنسو میرے جاری تھے، میں نے کہا توس سے آیا ہوں۔
کا توس کے گدھوں میں ہے یا بیلوں میں ہے؟ مذاق اڑانا تھا نا، توس کے گدھوں میں ہے یا بیلوں میں؟ تو توسی کہتے میں نے اس کو جواب دیا کہ بیلوں میں سے ہوں، گدھا نہیں ہوں، بیلوں میں ہوں۔ تو اس نے پھر مذاق اڑایا کہ تیرے سینگ کہاں ہیں؟ کہا وہی تو لینے جا رہا ہوں۔ اب آپ کو نہیں، ابھی بعد میں بتاؤں گا کہ یہ جملہ کیوں کہا تھا توسی نے۔ کہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ واپس جا رہا ہوں بھائی۔ کہاں سے آیا تھا؟ توس سے۔ گدھوں میں ہے بیلوں میں؟ کہا بیلوں میں ہوں، گدھوں میں تو نہیں۔ تو تیرے سینگ تو ہے نہیں سر پہ؟ کہا وہی سینگ لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آیا اور علم رمل، جفر، فلکیات، حیت، نجوم، یعنی ان علوم کے علاوہ جو فقہی علوم تھے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ یہ زمین پہ دائرے سے سائچہ کھینچ کے بتاتا تھا کہ فلاں آدمی اس وقت کہاں ہے۔ یہ علم بتا رہا ہوں، جادو نہیں، جادوگر نہیں تھا، عالم تھا، عالم تھا۔ تو اس نے اپنے علم سے یہ معلوم کر لیا کہ ہلاکو خان کی حکومت آنے والی ہے بغداد پہ، ہلاکو کا قبضہ ہونے والا۔ اس نے اس کو ڈھونڈا، جنگلوں میں پہنچ گیا، وہ شکار پہ تھا، پکڑ لیا اس کو جا کے۔ اس کو جو دو چار خبریں سنائی وہ پاگل ہو گیا کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے بھائی۔ تو میرے ساتھ رہ۔ کہ میں تیرے ساتھ ہی رہنے کے لیے آیا ہوں۔ اب یہ اس کی رہنمائی کرتا 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 اسی لیے آخر میں ہلاکو خان مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اس کا مسلمان ہونا کیا جا، وہ ہو گیا، وہ نے کلمہ پڑھ لینا، ہاں بھائی جو تیرا دین ہے وہ میرا دین ہے۔ وہ ایسا مسلمان ہوا تھا کہ اس کی جب اماں مری تو دفنانے کا وقت آیا تو جو حاسد تھے نا دربار میں، دوسرے علماء حاسدین جو تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو عربی تیری ماں کو آتی نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی عالم نہیں توسی سے، اس کو قبر میں ساتھ بھیج دے تاکہ جو بھی سوال جواب ہوں یہ جواب دے۔ وہ اس کی عقل میں تو چنگیز تو ایسے ہی تھے نا منگول اس زمانے میں، تو پاگل تو ہوتے تھے وہ۔ کہتا ہاں توسی تو میری ماں کی قبر میں چلا جا تاکہ جو بھی سوال جواب ہوں تو جواب دے دینا۔ اب توسی تو توسی تھے، کہ لے ہاں کوئی تیرا حکم سر آنکھوں میں چلا جاؤں گا، لیکن دیکھ سوچ لے تیری ماں کے تو اتنے گناہ ہیں نہیں، اس کو جانتے اسے سوال جواب بھی تھوڑے ہوں گے، تیرا حساب بہت ہوگا، تو ان کو بھیج دے، مجھے اپنے لیے رکھ لے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ان کو بھیج دے۔ یہ تیسرے درجے کا علم بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی بتایا نہیں، ابھی بتاتا ہوں۔ تیسرے درجے کا آدمی ہے۔ تیسرے درجے پر جو راسخون فی العلم ہے ان کی میں سے ایک کی مثال دے رہا ہوں۔ بس کہتے ہیں نا کہ دیگ میں سے ایک دانہ نکالو کہ پتہ چل جاتا ہے نا سارا، تو آپ کو پھر اپنے علماء کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ کیسے انہیں بتایا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، جتنا تشیع خواجہ توسی کے دور میں پھیلا نا کسی کے دور میں نہیں پھیلا۔ دو آدمیوں کے نام ہیں، ایک علامہ ہلی، ایک خواجہ نصیر الدین توسی۔ اور جب ان دونوں کی بات آئے تو ان میں پہلے کون ہے؟ خواجہ نصیر الدین توسی۔ اتنا تشیع ایران، عراق، شام، جبل عامل تک اتنا تشیع ایک آدمی نے۔ ابھی جو ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بنا دے تو یہ حاضر جوابی کا یہ عالم تھا۔ خیر اب اس سے ایک دن اس نے، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یہ بادشاہ بن گیا، ابھی بادشاہ نہیں بنا، ساتھ ہے۔ ایک دن موقع پا کے توسی نے کہا دیکھ تجھے حکومت ملنے والی ہے، تو بادشاہ بننے والا ہے۔ اب یہ پاگل آدمی کہتا ہے میں کہاں سے بادشاہ بنوں گا، میں شکایت، میرے تو کوئی کہ نہیں تو بنے گا۔ اچھا ایک وعدہ کر، اگر تو بادشاہ بن گیا مجھے اپنا وزیر اعظم بنائے گا۔ وہ ہنسنے لگا، کہتا ہاں بھائی میں بادشاہ تو وزیر اعظم۔ کہا نہیں ایسے نہیں، لکھ کے دے۔ اب اسے تو لکھنا نہیں آتا تھا جاہل آدمی کو، کہا بھائی تو خود ہی لکھ لے۔ اس نے لکھ لیا کہ وعدہ رہا تیرا، میرا اپنی مہر لگا، نشانی دے، نشانی بھی لے لی انگوٹھی اس سے تاکہ بھول نہ جائے نا، بادشاہ بننے کے بعد بھول جاتے نا، کہتے کیسا وعدہ ہے، کیسا وعدہ، قرآن تھوڑی تھا کوئی ہمارا کہنا، یاد آیا کچھ نہیں یاد آیا، آپ لوگ جلدی بھول جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہتے ہیں ہمارے معاہدے کوئی قرآن تھوڑی ہوتے ہیں، ہماری بات گدھے کی لات۔ یہ ہے کیسی ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں وعدہ، قرآن تھوڑی تھا۔ لکھ ادھر لکھ، خود لکھا، مہر لگوائی، انگوٹھی رکھ لی، کہ بھول جائے گا بعد میں بھائی۔ حکومت آ گئی، ہلاکو خان کو حکومت دے، یہ ساتھ یاد دلایا عہد و پیمان۔ یہ دیکھ ہلاکو کو معلوم تھا کہ اس کی وجہ سے حکومت ملی ہے مجھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہلاکو یہ توسی نے حملہ کروایا، حملہ نہیں کروایا،
ان کو تو معلوم تھا کہ اس کو آنا ہے، وہ تو ساتھ لگے ہوئے تھے اس کے. خواجہ تو کہا کہ دیکھ ایک شرط پہ وزیر اعظم بن رہا ہوں، تیرے کسی کام میں عمل دخل نہیں کروں گا، یہ تو مار دھاڑ جو تو کرتا ہے نا اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. کہا چلو بھئی یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا تو میرے کام میں مداخلت نہ کر. کہا وزیر اعظم ہوں لیکن یہ تیرے کاموں سے، اس کے لیے اور تو مشیر رکھ لے. مشیر تو جانتے نا آپ، رکھو جتنے بھی رکھ لو، مشیروں کی فوج رکھ لو، تو جناب وہ مشیر رکھ لے اپنے، لیکن میں اس تیرے قتل و غارت گری میں تیرے ساتھ شریک نہیں ہوں گا. اب ابن حاجب کو ڈھونڈنا شروع کیا، جو حساب لگا ابن حاجب نہیں مل رہا، نہیں مل رہا، نہیں مل رہا، نہیں مل رہا. اس کو تو معلوم تھا نا کہ اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، توسی آ گیا ہے، یہ مجھے نہیں، اس کو تو پتا تھا میں نے کیا کیا ہے. تو اس نے کیا کیا تھا، دیکھیے علم دیکھیے، یہ اپنے غلام کے جہاں چھپا تھا نا، تو زیر زمین جا کے اس نے اوپر جانوروں کے خون کی 6-7 انچ موٹی تہ بچھوا دی تھی. اور جب ایسی چھت بن جائے تو کوئی عمل وہاں تک پہنچتا نہیں ہے. 6-7 انچ موٹی خون کی تہ لگوائی، خود اندر چھپا ہوا تھا. اب یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ گیا کہاں، یہ نہیں مل رہا. اس نے ترکیب کی، شیخ توسی نے، خواجہ توسی نے، شیخ نہیں خواجہ توسی نے ترکیب کی. اعلان کرے جائے، سب جمع کر دیا، میدان میں جمع ہو جاؤ بغداد میں، سب کو ایک ایک بھیڑ دو، دمبا یا بھیڑ یا بکرا جو سب کو ایک ایک دو، اور لکھواؤ، وزن کروا کے جاؤ دیتے جاؤ، وزن کرواتے جاؤ دیتے جاؤ. 1 مہینے بعد واپس لاؤ گے یا 2 مہینے بعد، نہ وزن کم ہو نہ وزن زیادہ ہو. اب لوگ پریشان کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ 2 مہینے میں اس کا نہ وزن گھٹے نہ بڑھے. آرڈر از آرڈر، وزیر اعظم کا آرڈر ہے، لے جاؤ بھائی لے جاؤ. اب وہ غلام جو تھا اس کو بھی مل گیا جس کے پاس یہ چھپا ہوا تھا. وہ پریشان ہے، کہتا بھائی بچا میری جان، اب تجھے میں نے پناہ دی ہوئی ہے، تو اتنا بڑا عالم ہے، مجھے کوئی راستہ بتا بچاؤ، یہ آنکھوں آ گیا. اس نے کہا ہاں بہت آسان ہے، اور یہ آج تک یہ فارمولہ آزمایا جاتا ہے. ایسا کر، جب اس کو چارہ دے سامنے بھیڑیے کو باندھ دے، یہ جتنا کھائے گا لگے گا نہیں اس کو بھیڑیے کے خوف سے، یہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا. کہ اس کو چارہ دے اور سامنے بھیڑیا باندھ دے، یہ کھاتا رہے گا اور اتنا ہی رہے گا. خوف سے اس کا وزن جو ہے نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا، کیونکہ کھا رہا ہے تو گھٹے گا نہیں، اور خوف ہے تو بڑھے گا نہیں. اب جناب معینہ مدت پہ سب کو بلا لیا، سر مارنا ورنہ تھوڑی تھا، چھوڑتا جا رہے ہیں سب کو، چلو ہاں ٹھیک ہے، کم زیادہ جو ہے کسی کا پورا کہاں ہونا تھا. ایک آ گیا، یہ آیا اس کا پورا، اس نے اس کو پکڑ لیا. ادھر ہے ابن حاجب کہاں، یہ بتا، یہ سوائے اس کے کوئی ترکیب بتا نہیں سکتا تھا، تو نے یہ کی کہ اب کو بتانا پڑا. لایا اس کو دجلہ پہ لایا، اور لانے کے بعد اس کی کتابیں، سینکڑوں کتابیں، ایک ایک کتاب اس کے سامنے اٹھاتا تھا. شیخ توسی اٹھاتے تھے اور دریا میں ڈھانا. اور آخر میں 2 کتابیں بچی، ایک کافیہ ایک شافیہ. چیخنے لگا ابن حاجب، یہ 2 کتابیں میری حاصل ہے زندگی کا، انہیں پانی میں نہ پھینک. رک گئے توسی، رک گئے، کہنے ٹھیک ہے، ہم علم دوست ہیں، یہ جو میں نے پانی میں پھینکا ہے نا تیرا سارا علم، اس سے اچھی کتابیں میں لکھ لوں گا، یہ سب بیکار تھا، اس سے اچھی میں لکھ لوں گا، لیکن یہ 2 کتابیں تیرے کام کی ہیں لوگوں کے، ان کو پانی میں نہیں پھینکوں گا. اور یہ احسان ہے خواجہ توسی کا کہ آج تک ان کے مدارس میں کافیہ اور شافیہ دونوں پڑھائی جاتی ہیں. ابن حاجب کی نام، ابن حاجب نام اس لیے بتا رہا ہوں، پڑھائی جاتی، سمجھ میں آئی بات. اس کے بعد اس کو خاتمہ کرایا، اس کو گھسیٹا گیا بغداد میں، جو انجام کر سکتے تھے، کیونکہ دشمن اہل بیت تھا، اس نے اتنی بڑی دشمنی کی تھی. عہدہ چھوڑ دیا، بدلہ لینے کے بعد عہدہ چھوڑ دیا. اور اس کے بعد پھر ان کا کام ایک تھا کہ جتنے علماء تھے ان کے پاس جاتے تھے اور بحث مباحثہ، مکالمہ، لوگ جمع کرو، لوگ جمع کرو، اور غول کے غول شہر کے شہر پورے مذہب حقہ میں داخل ہوتے چلے جاتے تھے. آخری بات بس ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، علوم میں نے بتایا کتنے علوم کا یہ حاوی تھا. اب آئیے یہ راسخون فی العلم کا 3را درجہ بتا رہا ہوں. اچھا وہ بات میں نے اس لیے نہیں چھیڑی وہ پہلے درجے والی کہ وہ مکمل ایک مجلس ہے جو کل مجھے انشاءاللہ زندگی رہی پڑھنا ہے، وہاں بتائیں گے کہ مولا نے کیسے کہا ہے اپنے آپ کو کہ ہم راسخون فی العلم ہیں. وہ کل، کیونکہ وہ مکمل نہیں ہو پاتی نا، بات بیچ میں رہ جاتی، پھر بڑی گڑبڑ ہو جاتی. اس لیے میں نے کہا کہ میں ایک عالم کا ذکر کر دوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جو راسخون فی العلم کے درجے ہیں اس درجے میں ہمارے علماء بھی ماشاءاللہ
آتے ہیں، نہ آتے ہوتے تو آج یہ ساری دنیا کا مقابلہ نہ کر رہی ہوتی شیعت. یہ ہمارے علماء کا صدقہ ہے. وہ کھڑے ہوئے جب یہ کازمین میں تھے، بیمار ہو گئے اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب میرا یہ سفر آخرت ہے. ظاہر موت کا وقت تو کوئی نہیں جانتا نا، وہ تو اللہ نے سب سے چھپا کے رکھا ہے، لیکن اندازہ تو ہو جاتا ہے نا انسان کو. تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے. شاگردوں کو جمع کیا، جو بھی نصیحتیں وغیرہ کرنا تھی کی، اور پھر اس کے بعد شاگردوں نے کہا آپ کو نجف لے چلتے ہیں دفنانے کے لیے. کہتے نہیں، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. اگر میں کہیں اور ہوتا نا تو میری خواہش یہ ہوتی کہ میں نجف میں دفنایا جاؤں، لیکن مجھے شرم آتی ہے کہ 2 معصومین کا مزار چھوڑ کے میں چلا جاؤں. کازمین میں تھے نا، دیکھیے آپ اس کا مقام دیکھیے. کہتے مجھے حیا آتی ہے، یہاں 2 معصوم ہیں، میں ان کو چھوڑ کے نجف چلا جاؤں، علی کے بیٹوں کو. اگر کہیں اور ہوتا میں کہتا مجھے نجف لے جاؤ، لیکن یہاں نہیں. اچھا سنو شاگرد کہ مجھے جہاں سے زائرین آتے ہیں وہاں دفنانا، دروازے. اچھا آج بس ہماری قسمت کی بات یہ ہے کہ وہ قبر دروازے پر تو ہے، لیکن وہ خواتین کی طرف ہے، جو دروازہ خواتین. پہلے وہ مین تھا نا، تو وہاں دروازے پہ شیخ توسی کی قبر ہے. جہاں سے ہم جاتے ہیں ادھر شیخ مفید علیہ الرحمہ، یہ خود ایک نابغہ دہر وہ ہے شخص جس کی قبر ہے اس طرف. تو وہاں خواتین کا آپ جا نہیں سکتے، فاتحہ ہم وہیں باہر سے پڑھ دیتے ہیں وہاں پر ان کے. کیوں؟ کہا کہ یہاں جہاں سے زائر آتے ہیں یہاں میری قبر بنانا اور یہ آیت لکھنا. دیکھیں آپ کیا آیت لکھوائی اپنی قبر پہ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کے دروازے پر پنجوں کے بل بیٹھے دفاع کر رہا تھا نا. مدافع مکتب اس کو کہتے ہیں. مدافع مکتب ایسے نہیں پھر رہا ہوتا گلی گلی، یہ تھے مدافع مکتب جنہوں نے ان ملوکیت بادشاہوں کے مقابلے میں تشیع کا دفاع، صرف دفاع نہیں کیا، پھیلا دیا ساری دنیا میں. اور اپنے آپ کو کس سے تشبیہ دی؟ کتے سے. یہ آیت وہ آج تک آیت لکھی ہوئی ان کی قبر کہ وصیت تھی اس آیت کو لکھ دینا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. جو اپنے اتنا علم رکھنے کے بعد اپنے آپ کو امام کا کتا کہتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ بعض لوگ کی سمجھ میں نہیں آتا. میرے خاندان میں کچھ نام اب تو اور بھی رکھنے لگے، لیکن پہلے میرے خاندان سے مخصوص تھا نا، کلب صادق، کلب حسین، کلب. کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ یہ نام کیوں رکھتے ہیں. تو میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ تمہیں نہیں معلوم، وہ جو آخری منزل ہے نا قربت کی، وہاں پہ انسان اصحاب کہف کے کتے سے اپنے آپ کو تشبیہ دیتا ہے. اصحاب کہف کے کتے سے تشبیہ دیتا ہے. اور اس کا ایک بڑا واقعہ بھی ہے، وہ واقعہ پھر کبھی آپ کو سنا دیں گے کہ کیوں پہلا نام یہ کب خاندان میں ہمارے رکھا گیا تھا کلب حسین، اور کیوں رکھا گیا تھا، یہ ایک الگ. لیکن اب میں نے آپ کی یہاں پہ زحمتیں تمام کی. میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی نا، اور میں اس پہ لکھتا رہتا ہوں. سرخ تشیع کے عنوان سے میرے تقریباً درجنوں مقالے چھپ چکے جس میں صرف قدیم علماء کے کارنامے لکھتا ہوں، لیکن لوگوں کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، مگر میں محفوظ کرتا جا رہا ہوں کہ چلو کتابی صورت میں آ جائیں. ان کو سب کو لکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو کچھ بھی صدقہ ہے نا آج آپ کے مراجع اور علماء کا صدقہ ہے. پوری دنیا میں خدا کے لیے ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں. اب تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ان کو رٹا دیا جاتا ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے مراجع کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مناظرے کر رہے ہوتے ہیں، مناظرے اپنے خیال میں کہ مرجے کو کیا معلوم. بچے میں نے خود دیکھا، میں نے سنا، میں حیران ہو گیا. بچے بچیاں ان کو پڑھا دیا جاتا ہے، ان کو رٹا دیا جاتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے بقراتیت جھاڑ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. خدا کا خوف کرو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں پرچم تشیع بلند کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں امام زمانہ سلام بھیجتا ہے، سلام بھیجا ہے. پڑھ لیجئے گا جا کے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی قبر پہ پڑھ لیجئے گا کہ امام نے کس طرح اپنے علماء کو سلام بھیجا ہے. کیونکہ غیبت میں وہ قلعہ ہے نا، غیبت میں وہ قلعے کی حفاظت کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں، ہر دور میں دفاع کر رہے ہیں نا. آپ 2 نمبر مولویوں کو کیوں دیکھتے ہو بھائی؟ وہی نظر آتے ہیں آپ کو مثال دینے کے لیے، فلانا یوں فلانا یوں فلانا. یہ نظر نہیں آ رہے آپ کو اتنے بڑے بڑے دنیا میں. حملہ ہوا کربلا پہ، نجف پہ، کازمین پہ، سامرا تباہ ہو گیا، ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا گیا. کون نکلا تھا آگے؟ کس نے بچایا؟ کس کے فتووں نے بچایا؟ کون تھے کہ جنہوں نے پہلے اپنے بچوں کو بھیجا؟ جا کے تصویریں نہیں دیکھتے، شہداء کی تصویریں نہیں دیکھتے؟ کتنے بڑے بڑے علماء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں وہاں. دوسروں کے بچوں کو تھوڑی بھیجا، خود گئے، لڑنے گئے.
پھر ماں نے اپنے بچوں کو بھیجا، کیوں؟ حسین حسین حسین۔ ابھی مشی شروع ہوگی، دیکھیے گا کیسے کیسے 90 سال کے علماء ویل چیئر پہ بیٹھے چلے جا رہے ہوں۔ میں تو ان کو دیکھ کے رو رہا ہوتا ہوں کہ عقیدت محبت کے نہیں ہے، حالانکہ کہیں سے زیارت پڑھ لو پہنچ جائے گی نا، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ جانا، کربلا جانا، یہ راستے طے کرنا، اس کی لذت، یہ عشق کی منزلیں ہیں، جہاں انسان سب کچھ فراموش کر کے اپنی حیثیت، اپنی اوقات، اپنی وقت، کچھ نہیں، بس حسین حسین حسین۔ ایسے ہی ہے نا، یہ حسین کا عشق ہے جو لے کے جاتا ہے۔ بس خالص رہو، حسین سے خالص رہو۔ بس وہ ایک مجلس میں ہم ذکر کرتے ہیں نا، حسین کو پرسہ دیتے ہیں، ہر مجلس میں سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں، وہ تو ہیں ہی، پرسہ دے ہی رہے ہیں، لیکن ایک مجلس آپ جانتے ہیں 5 مجلسوں میں سے پڑھتا ہوں جس میں حسین کو پرسہ دیتے ہیں، اس کے کڑیل جوان کا، اور یہ مجھے حکم بھی ہوتا ہے کہ ایک مجلس وہ ضرور پڑھیں شہزادہ علی اکبر کی۔ تو پوری شہادت تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن کچھ تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ اتنا ضرور کہوں گا آپ کی خدمت میں، یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا ہے نا، شہداء کے سر آگے آگے نیزوں پر تھے، ٹھٹ کے ٹھٹ ایک موڑ پہ خواتین کا ہجوم تھا، خواتین تماشا دیکھنے کھڑی تھی۔ شہداء کے سروں کو دیکھتے دیکھتے علی اکبر کے سر پہ نگاہ ٹھہر گئی۔ جو ہی علی اکبر کے سر پہ نگاہ پڑی، اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا، سینہ پیٹنا شروع، چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ کوئی علی اکبر کے حسن کی تعریف کر نہیں سکتا، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ جب رسول کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو حسین علی اکبر کی زیارت کرتا تھا۔ اب سوچ لیجئے جس کے رخ انور کی زیارت حسین کرتا ہو، اس کا حسن کیا ہوگا، وہ علی اکبر کیا ہوگا، اپنی ماں کے لیے کیا ہوگا، اپنی پھوپھی زینب جس نے پال کر جوان کیا اس کے لیے کیا ہوگا۔ لیکن ماں کی حالت دیکھیے آپ کہ جب علی اکبر اجازت لینے آئے تھے نا، تو مادر گرامی جناب ام لیلہ سلام اللہ علیہا نے کیا جملہ کہا تھا، میں کون ہوں اجازت دینے والی، جس پھوپھی نے پال کر جوان کیا ہے اس سے اجازت۔ ہمت دیکھیں آپ، ہمت ماں کی، کڑیل جوان 18 سال کا، کیا کیا ارمان ہوتے ہیں ماؤں کے دل میں۔ پروردگار سب کے جوانوں کو سلامت رکھے، سب کے بچوں کو سلامت رکھے، اور جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے دعا کر رہا ہوں اس مصائب کے وقت میں معبود علی اکبر کا صدقہ دے دے سب کو، جن کی اولادیں نہیں ان کو علی اکبر کا، حسین کے علی اکبر کا صدقہ دے دے ان کو۔ بس بڑی مشکل سے اجازت ملی، میں نے کہا میں مختصر کروں گا، مل گئی اجازت۔ رخصت بڑی مشکل سے ہوئی، 2 ہی تو رخصتیں ہیں کربلا میں، یا حسین کی یا علی اکبر کی۔ پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، کہتے ہیں کہ 70 بار پردہ اٹھا ہے اور گرا ہے۔ کیوں؟ جب علی اکبر نکلنے کی کوشش کرتے تھے بیویاں پھر کھینچ لیتے، جانے نہیں دیتی تھی۔ کبھی ماں روکتی تھی کہ ایک بار اور رخ انور کی زیارت کرا، کبھی پھوپھی روک لیتی تھی ایک بار صدقہ ہو جانے دے، اور کبھی کوئی چھوٹی سی بچی لپٹ جاتی ہوگی قدموں سے، بھیا نہ جاؤ نہ جاؤ، جو گیا میدان میں وہ واپس نہیں آیا۔ علی اکبر کو سوار کرایا حسین نے، اور یہ جملہ کہہ کے رخصت کیا، اچھا بیٹا جاؤ کچھ دیر میں ہم بھی آنے والے ہیں۔ علی اکبر جب میدان کی طرف چلے تو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اب جب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے، پیچھے پیچھے حسین۔ آسان نہ سمجھیے، آسان نہ سمجھیے، علی اکبر کے جانے پہ حسین پہ کیا گزری ہے زینب سے پوچھیں، زینب جانتی کہ کتنی سخت ہے علی اکبر کی جدائی حسین کے لیے۔ علی اکبر اتر آئے، واپس مڑے، ہاتھ تھامے بابا کہ بابا آپ تو رخصت کر چکے، اگر ایسے میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میں جنگ کیسے کروں گا۔ حسین نے علی اکبر کو آغوش میں لیا اور بھینچ لیا سے،
آنسو آیا، میرے لال تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا، اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا نا، پھر تو میری کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا میرے لال جا جا، لیکن جہاں تک ہو سکے نا مجھے مڑ مڑ کر دیکھتا جا۔ یہ ہے حسین کی حالت، یہ ہے حسین کی حالت علی اکبر کے جانے۔ اور ایسا ہی ہوا، حسین کا عالم یہ ہے میدان میں کہ کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے، کبھی بائیں طرف دوڑتے تھے۔ کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جاتے تھے نا، حسین اسی سمت دوڑنا شروع کرتے تھے تاکہ میرا بیٹا میری نظروں کے سامنے رہے، میں دیکھتا رہوں، میں اپنے علی اکبر کو دیکھتا رہوں۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا، یا یوں کہوں کہ گہنا گیا، نظر نہیں آیا، علی اکبر نظر نہیں آتے۔ اب حسین پکار رہے ہیں، علی اکبر علی اکبر میرے لال کس طرف ہے، کس طرف ہے، آواز دے۔ علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی ہے، جواب کیسے دے علی اکبر، کیسے بتائے؟ بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی ہے، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، خود گر گیا۔ بس چاروں طرف سے علی اکبر پہ وار ہو رہے تھے، زخموں سے چور علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، گھوڑے کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کے توازن برقرار کیے ہوئے تھے کہ ایک ملعون آگے بڑھا، سنان ابن انس یا حکیم ابن طفیل، اس نے پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی۔ پسلیوں کو توڑتی ہوئی برچھی کلیجے میں داخل ہوئی، اس ملعون نے اپنی برچھی کو جب واپس کھینچنا چاہا تو جوان کی پسلیوں میں الجھ کر نیزے کا پھل ٹوٹ گیا، نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ پس یہ زخم لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا۔ کربلا کا جو شہید گرتا تھا نا، آواز دیتا تھا یا مولا ادرکنی، اے مولا میری مدد کیجئے۔ علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا کر تک گئے۔ جانتے ہیں علی اکبر نے کیا کہا؟ جیسے ہی گھوڑے سے گرنے لگے آواز دی، یا ابتاہ علیکہ منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام۔ حسین کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، حسین نے فریاد بلند کی، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تیرے بعد اس زندگانی پر خاک خاک۔ غش کھا کے جلتی ریت پہ گر پڑے حسین، اپنے آپ کو سنبھالا، 2-4 قدم چلے تھے پھر گر پڑے۔ جب نہ چلا گیا تو حسین نے اپنے وجود کو جلتی ریت پر کبھی کوہنیوں کے بل، زانوں کے بل گھسیٹنا شروع، آواز دیتے جاتے، میرے لال علی اکبر تیری آواز نے میری بینائی چھین لی، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرانے پہنچ۔ نہ جانے کیسے ٹھوکریں کھاتے ہوئے حسین علی اکبر کے سرہانے آئے، دیکھا کچھ رمق جاں باقی ہے، سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا، رخساروں پہ رخسار رکھے، بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ بابا آیا ہے، بابا آیا ہے۔ علی اکبر نے آنکھیں کھولی، بابا کو سلام کیا، حسین نے جواب دیا، حال پوچھا، میرے لال کس حال میں ہے؟ علی اکبر فرماتے ہیں، بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی ہے، بہت اذیت میں ہوں، بہت تکلیف میں ہوں۔ اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا، حسین یہ امتحان بھی دے گا۔ علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر، دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ کوئی بعید نہیں کہ نانا بھی آ گیا، بابا بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا، ارے ماں تو پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ سب ہمت بڑھاتے ہوں گے، سب حوصلہ حسین کا بڑھاتے ہوں گے، اور کیا معلوم حسین نے بابا سے کہا ہو، بابا اب بتاؤ خیبر کا در اکھاڑنا
مشکل ہے یا علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل کھینچنا، برچھی کا پھل کھینچنا مشکل ہے۔ بس عزاداران حسین ختم کرتا ہوں آپ کی زحمتوں کو۔ اللہ اکبر کہا، برچھی کا پھل کھینچا، ادھر برچھی کا پھل نکلا، جوان کا کلیجہ ساتھ آ گیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے ساری طاقت جمع کی، علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا، چلا نہ گیا، چلا نہ گیا، واپس رکھا لاشے کو، گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی، میرے شیروں مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اس سے پہلے کہ بچے آتے، حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے بازوؤں میں ڈالے، علی اکبر کے لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا۔ روایت کا لفظ ہے، دمت الساکبہ کا لفظ ہے کہ اس طرح کھینچ رہے تھے حسین لاشے کو کہ علی اکبر کے قدموں سے، علی اکبر کے پیروں سے زمین میں لکیر بنتی جاتی تھی، خط بنتا جاتا تھا۔ اتنے میں بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے لاشے کو خیمے میں پہنچایا، بیویوں میں ماتم شروع ہوا، حلقہ بنا لیا علی اکبر کی لاش کے گرد۔ ثانیہ زہرا نے نگاہیں دوڑائیں، علی اکبر کی ماں نظر نہ آئی۔ فضہ سے کہا، فضہ جا علی اکبر کی ماں کو تو لے کر آ۔ سنو عزادارو، اب جو فضہ ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ ام لیلہ کبھی ادھر پچھاڑے کھاتی تھی، کبھی ادھر پچھاڑے کھاتی تھی، چلاتی جاتی تھی، لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے لاشے پر جانا۔